ناول تو روح میری۔ راہم نے جیسے ہی گھونگھٹ الٹا سمیر کو لپسٹک لگائے بیٹھا دیکھ وہ ایک پل کو تو گنگ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا جاندار کہکا گونجا کہ سبھی کی نظروں کا مرکز وہ خوبصورت دلہا بنا۔ اف کتنی خوبصورت دلہن ہے یہ! ایشل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ میں تو فین ہو گیا اس دلہن کا۔ راہم نے کہتے ہی سمیر کو زور سے ہک کیا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا جبکہ یشوا، بسمہ اور قاسم کا مشترکہ کہکا گونجا۔ یشل نے ماتھے پہ بل ڈالے سگ گھوری سے راہم کو انداز دیکھے۔ چھوڑو مجھے! سمیر راہم سے خود کو چھڑا نہ پا رہا جبکہ سبھی کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ راہم نے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور پورے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ایشل اب کی بار حیرانگی سے بولی۔ ضرور کچھ نہ کچھ اور بھی چھپا کے رکھا ہوگا ان بدتمیزوں نے، مجھے چیک کر لینے دو۔ یہ نہ ہو کہ صبح ویڈنگ نائٹ کی مووی سبھی دیکھ رہے ہو۔ راہم مصروف انداز میں بولا۔ ایشل اس کے قریب جاتی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ گئی اور اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھتی اس کے ہاتھوں کو اپنی دھڑکنوں۔ اچانک بیل ہوئی۔ کلاس میں سارے طالب باہر کی جانب بھاگے۔ اب ان کا رخ کینٹین کی جانب تھا۔ جی یہ تھا گینگ، جے اینڈ آر گینگ، جلالی اینڈ ربانی گینگ۔ آج راہم اور ایشل کا لاسٹ ڈے تھا یونی میں۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکے تھے اور آج ان دونوں کی جیب خالی ہونے والی تھی۔ سبھی ان کے گرد بیٹھے اپنی اپنی فرمائشوں کی لمبی لسٹ تھما رہے تھے۔ راہم ان کی لسٹ سنتا اب مزید خود پہ کنٹرول نہ کر سکا۔ کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی آرڈر کر لو، ندیدو بھوکو! راہم نے کھڑے ہوتے ہی دہائی دی تو سب کا مشترکہ کہکا گونجا۔ آج تو ان کی عید تھی۔ پوری یونی میں ان کا گینگ مشہور تھا۔ کوئی بھی ان کے گینگ کے کسی بھی فرد سے پنگا نہیں لیتا۔ سب کے آرڈر کو لیتا ہوا ہینڈسم بوائے اب کینٹین پہ کھڑا جھنجھلا رہا تھا۔ ایشل اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ آج ہینڈسم بوائے کچھ زیادہ ہی غصے میں ہے، ایشل نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ حد ہے یار، لسٹ دیکھو۔ اچھا کسی ریسٹورنٹ میں پارٹی لے لیتے ہیں آج، مجھے یہاں کینٹین میں کھڑا کر دیا، خود مزے سے وہاں بیٹھے ہیں۔ راہم کا اچھا خاصا دماغ گھوما تھا۔ اچھا زیادہ غصہ نہیں کرو ورنہ رنگ کالا ہو جائے گا، ایشل نے مذاقاً کہا۔ اسلم کاکا 2 سینڈوچ۔ فہد کینٹین کے کاؤنٹر آیا تو اپنا آرڈر دیتا ٹھٹکا۔ اس کی منظور نظر ایشل امجد ربانی وہاں موجود تھی۔ ابھی وہ اس کی طرف ٹھیک سے متوجہ ہوتا کہ راہم نے ایک سخت گھوری ڈالتے ایشل کو اپنی دوسری طرف کیا جہاں سے فہد اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اسی پل وہاں عاصم، قاسم اور جنید بھی آ پہنچے۔ انہوں نے جس طرح ایشل کو کور کیا، ایشل کے چہرے پہ خوبصورت مسکان سجی تھی۔ اتنے سارے باڈی گارڈز کے ہوتے ہوئے کوئی میلی آنکھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ فہد گڑبڑا کے رخ پھیر گیا جبکہ راہم انہیں وہاں دیکھتا تھوڑا ریلیکس ہوتا ان کی جانب مڑا۔ اب آ ہی گئے ہو تو اپنا اپنا آرڈر خود لے لو، ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے ایشل کا ہاتھ تھامے مزے سے وہ وہاں سے نکل گیا جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا ہوا؟ منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ سمیر نے تینوں کو منہ لٹکاتے واپس آتے دیکھا تو مذاق اڑایا جبکہ وہ خود گٹار پہ لگا کوئی نئی دھن بنا رہا تھا۔ یشوا بھی اس کے کندھے پہ کونی جمائے بیٹھی اس کی دھن بنانے میں اس کا ساتھ دے رہی تھی جبکہ بسمہ جوس پیتی اب سیدھی ہوتی بیٹھی تھی۔ قاسم کو دیکھتے وہ ایسے شرمانے لگی تھی جیسے کہ یشوا ہر شرم و حیا سے دور پائی جاتی تھی اور وہ سمیر دونوں ہی چھوٹے تھے گروپ میں، اس لیے سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ کوئی نئی دھن بنی؟ عاصم نے بیٹھتے ہوئے استفسار کیا جبکہ ایک گہری نظر یشوا پہ ڈالنا نہ بھولا جس کی محبت بھری نظریں اسی پہ تھی۔ برگر اٹھاتے منہ پہ ڈالتے وہ آنکھیں بند کرتی اس کا ٹیسٹ محسوس کرنے لگی۔ آج کا جو پل ہے وہ جینے کی امنگ ہے، کل میں کس نے جینا ہے، پل میں مر جانا ہے۔ یار یہ مرنے کی باتیں مت کیا کرو، قاسم نے ماتھے پہ بل ڈالے ناگواری سے کہا۔ ڈیئر موت برحق ہے، ایک دن سب کو آنی ہے۔ گٹار کو تار کے ایک طرف رکھتا سمیر گہرا سانس خارج کرتا بولا۔ کوک کھولتا وہ منہ کے ساتھ لگاتا سب کو اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھا، اس کی سرخ و سفید رنگت اس کے گلے میں پڑتی چین وہ خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ یشوا کے چہرے پہ مسکان سجی تھی، وہ تو اس کی جان تھا مرتی تھی وہ اس پہ۔ بے اختیار ہی اٹھتے اس کے گال پہ ایک بوسہ دیا۔ کیا یار پینے تو دو، سمیر نے برا سا منہ بنایا جبکہ اس کا آج پہلی بار یوں سمیر کو کس کرنا عاصم کو اچھا نہیں لگا۔ میرا عکس ہو، خبردار جو مجھ پہ غصہ کیا۔ یشوا نے اس کے گال کھینچے، وہ ہمیشہ ایسے ہی تھے شرارتی اور یشوا کا تو کام ہی تھا اسے ڈھیر سارا تنگ کرنا۔ ابھی بھی اس کے گال کھینچتی وہ بھاگی تھی۔ سمیر بدلہ لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ اس افراتفری میں سمیر بری طرح کسی لڑکی سے ٹکرا تھا اس پہ گرا تھا۔ اس کے بالوں کی آبشار دیکھتا وہ پل میں مسمرائز ہوا۔ وہ لڑکی یک ٹیکوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ سو بیوٹیفل، سمیر کے لبوں سے واہ ہوتے الفاظ اس لڑکی نے بھی سنے تھے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی پیچھے کی طرف دھکیلتی زمین سے اٹھی تھی۔
بالوں کو پیچھے کرتی وہ خفگی سے سمیر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ سمیر بنا پلک جھپکے اسے تاڑ رہا تھا۔ یشوا کو لگا چلی گئی ہے وہ، واپس آ جاؤ نامرد عاشق۔ وہ لڑکی منہ پھیر کے جا چکی تھی، جبکہ یشوا سمیر کے پاس جاتی اس کا کان پکڑتی زور سے مروڑتی بولی، یار تم مار کھاؤ گی کسی دن۔ سمیر نے اس کی جانب مڑتے وارننگ دیتے کہا، ہاتھ تو لگا کے دکھاؤ۔ عاصم نے ذرا کچومر نہ بنا دیا۔ اس کے سینے پہ زور سے مکہ مارتی وہ عاصم کو دھمکی دیتی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی۔ ویسے تھی تو بہت پیاری۔ یشوا نے بھی مسکرا کے اسے چھیڑا، مجھے بھی بہت پیاری لگی۔ سمیر کے چہرے پہ مسکان سجی۔ ٹھہرو بتاتی ہوں سب کو۔ یشوا اسے دھمکاتی واپس بھاگی تھی۔ اس کی بات سنتا سمیر گڑبڑایا۔ اب وہ آگے تھی اور سمیر پیچھے۔ یونی کے گارڈن ایریا میں دونوں نے ادھم مچا کے رکھا ہوا تھا، اور ایسے ہی تھے زندگی جی بھر کر انجوائے کرنے والے۔ وہ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن خوشیوں کو نظر لگتے دیر کہاں لگتی ہے۔ کتنے چپکے سے دکھوں کے بادلوں نے ان پہ ڈیرا جمانا شروع کیا، انہیں خود بھی خبر نہ ہوئی۔ راہم اور ایشل کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ دو دوست اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل رہے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے۔ مہندی سے 2 دن پہلے نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی، کیونکہ سب کی خواہش تھی کہ مہندی کا فنکشن کمبائن ہو۔ نکاح نامے پہ سائن کرتے ایشل نے اپنے تمام جملہ حقوق راہم کے نام کر چکی تھی۔ ربانی ہاؤس اور جلالی ہاؤس چوگا چوند روشنیوں میں نہا گیا، لیکن سب کا ڈیرا اس وقت ربانی ہاؤس میں تھا، جہاں نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ ایشل اور راہم کو سبھی نے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ دونوں کی اچھی خاصی سختی آئی ہوئی تھی۔ بڑوں نے اپنی محفل الگ جمائی ہوئی تھی۔ سمیر، کون سا گانا گاؤ گے پھر مہندی پہ؟ راہم نے سب کا دھیان اس کی جانب کیا۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں سوچا، لیکن کر لوں گا کچھ۔ سمیر نے گٹار کے تاروں کو چھیڑا۔ اسی پر نینا اندر آتی دکھائی دی، نینا جو حال ہی میں ابروڈ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آئی تھی۔ راہم قاسم اور عاصم کی اکلوتی بہن تھی، جس کا نمبر تیسرا تھا، جو کہ قاسم کے بعد آتا تھا۔ اس کی خواہش تھی باہر ملک سے پڑھنے کی، اور اکلوتی اور لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کی سب باتیں مانی جاتی تھی۔ سمیر کو دیکھتے وہ پہلی ہی نظر میں اس پہ دل ہار بیٹھی تھی۔ عمر میں اس سے 5 سال بڑی تھی، لیکن دکھنے میں وہ 5 سال چھوٹی ہی لگتی تھی۔ کوئی اچھا سا گانا ہی سنا دو سمیر۔ نینا نے وہاں آ کے ان کے پاس بیٹھتے بہت لگاوٹ سے اسے دیکھتے کہا۔ عاصم بہن کا جھکاؤ اس کی جانب محسوس کر چکا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ ہاں سمیر، کوئی بھڑکتا سا گانا سناؤ۔ یشوا نے بھی اس کے قریب بیٹھتے خوشی سے کہا۔ پھر تم ساتھ دو گی میرا؟ سمیر نے اس کی جانب دیکھتے پیار سے کہا۔ تو یشوا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نینا کو ان دونوں کا یوں قریب ہو کے بیٹھنا سخت چبھا تھا۔ ویسے ابھی تو کوئی نیا سانگ نہیں مائنڈ میں ہے، پھر بھی کچھ سننا ہی ہے تو سنو۔ سمیر نے گٹار پہ دھن چھیڑی۔ مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری۔ سمیر نے بول چھیڑے تو سبھی ساتھ گنگنانا شروع ہو گئے۔ سمیر کی نظریں ایشل پہ تھی۔ تمہارے قدم چومے دنیا ساری، کہتے ساتھ یشوا کو دیکھا کہ آگے ہو گیا۔ تمہارے قدم چومے دنیا ساری، سدا خوش رہو تم دعا ہے ہماری۔ یشوا نے ایشل کے گلے میں باہیں ڈالتے اسے بینچ کے غصہ لگایا تو دونوں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اور یار سمیر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بسمہ بھی ان کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ ایشل کے آنسو پوچھتے رونا کس بات کا؟ پردیس تھوڑی جا رہی ہو، اور سامنے ہی تو سسرال ہے، جب چاہے جس وقت چاہے آئیں، بلکہ آپ وہیں رہنا، ہم آ جائیں گے۔ سمیر نے ایشل کو چیئر اپ کیا تو ہنس دی۔ سمیر نے باری باری اپنی تینوں بہنوں کو اپنے ساتھ لگایا۔ راہم، قاسم اور عاصم ان کا یہ پیار دیکھ کے مسکرا دیے، لیکن نینا کے دل میں ایک کانٹا سا چبھا تھا۔ وہ سمیر کو چاہنے لگی تھی اور اسے مکمل حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ایک جنون سا تھا اس کی آنکھوں میں، جسے کسی اور نے نہیں لیکن عاصم نے ضرور دیکھا تھا۔ احمد ربانی اور رفیق جلالی ایک دوسرے کے جگری دوست تھے۔ آگے بچے بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بسمہ ان کی بڑی بیٹی تھی، جبکہ ان سے 2 سال چھوٹے یشوا اور سمیر جڑوا تھے۔ اور ایشل احمد صاحب کی مرحوم بھائی امجد کی بیٹی تھی۔ اس کے والدین کی ڈیتھ کے بعد اس کی ذمہ داری احمد صاحب نے لی تھی، جبکہ وہ بہت خوددار لڑکی تھی۔ وہیں دوسری طرف رفیق جلالی کے بڑے بیٹے راہم تھے، جس کی شادی ایشل سے ہو رہی تھی، جبکہ قاسم ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کا نکاح بسمہ سے ہو گیا تھا۔ نینا ابھی سنگل تھی اور 14 نمبر تھا۔ دا ون اینڈ اونلی عاصم رفیق جلالی، جو باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، ماں باپ کے سب سے زیادہ قریب بھی وہی تھا۔ کیا ہوا اس طرح کیوں دیکھنے لگے؟ یشوا عاصم کو گال پہ کس کر کے پیچھے ہوئی تو اس کا بے تاثر چہرہ دیکھتے تھوڑا کنفیوز سی ہو گئی۔ یہ کیا تھا یشوا؟ عاصم نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا چاہا۔ تم نے کہا ایسے؟ سمیر کو کس کیوں کی؟ تو اب تمہیں بھی کر دی؟ اب ناراض تو نہیں نا؟ عائشہ نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے میری بات کو کیا رنگ دے دیا؟ عاصم کو خود پہ افسوس ہوا۔ وہ کہاں دل لگا بیٹھا تھا؟ ہاں تو؟ یشوا نے اپنی براؤن آنکھیں جھپکائی۔ یشوا لسن ٹو می، کس کرنا ہی غلط ہے، نہیں کرتے یار۔ عاصم نے لب بھیجے اسے سمجھانا چاہا۔ کیوں غلط ہے سمیر؟ بھائی ہے میرا، اور تم میرے سب سے اچھے دوست ہو،
تو کیا برائی ہے؟ برائی ہی ہے۔ ہمارے مذہب اسلام میں سب غلط ہے۔ جب بہن بھائی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو انہیں ایک فاصلہ بنانا چاہیے، اور میں صرف تمہارا دوست، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے… عاصم نے سر جھٹکا، اور وہ جو راہم بھائی نے ایشل کے ماتھے پہ کس کی، اس کا کیا؟ یشوا نے نیا شوشے چھوڑ دیا۔ عاصم نے سر پیٹ لیا۔ وہ نکاح میں ہے اور تم کیا انہیں دیکھتی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ عاصم نے اسے ڈپٹا۔ نہیں دیکھا، وہ اچانک ہی وہاں چلی گئی تو نظریں پڑ گئی۔ اچھا سنو۔ یشوا عاصم کے خاموش ہو جانے پہ دوبارہ اس کے سامنے آتی اس کے قریب ہوئی۔ بولو۔ عاصم 2 قدم پیچھے ہٹا۔ وہ ہمیشہ اس سے نزدیکی بناتی تھی۔ وہ معصوم تھی، اس سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن لڑکے اور لڑکی کے بیچ کی نزدیکی کو باریک نظر سے نہیں دیکھتی تھی۔ عاصم نے ہمیشہ اس سے فاصلہ ہی بنائے رکھا تھا۔ نہ جانے آج کیسے اس نے آتے ہی اس کی بات پوری سنے بنا اس کی گال پہ کس کر دی۔ محرم ایک دوسرے کو کس کر سکتے ہیں؟ لو دیتی آنکھوں سے پوچھتی۔ اب کی بار عاصم کو ٹھٹکا گئی۔ تم اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں نکال دو یشوا، اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دو۔ خبردار جو اب اس قسم کی فضول باتیں کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ عاصم اس سے اچھی خاصی ڈانٹ پلا کے وہاں سے نکل گیا۔ جو لڑکی خود تو عقل سے پیدل تھی، اسے بھی پاگل کر دیتی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے اپنے گال کو چھوا جہاں اس نے تھوڑی دیر پہلے اپنے نرم ہونٹوں سے چوما تھا۔ آنکھیں میچتا وہ اس لمس کو پھر سے یاد کرتا اپنے دل کے مقام پہ ہاتھ رکھ گیا۔ یہ وہی جانتا تھا یشوا کے قریب ہونے پہ وہ کس طرح خود پر قابو رکھتا، ورنہ وہ اس کی جذبات بھڑکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ مہندی کا فنکشن عروج پہ تھا۔ راہم اور ایشل کی ایک ساتھ مہندی کا فنکشن تھا۔ راہم کے گھر والے مہندی لے کے آئے تو فائر ورکس نے ایک خوبصورت سما باندھا۔ قاسم، سمیر، جنید نے خوب بھنگڑا ڈالا۔ عاصم کو زبردستی کھینچا، لیکن اسے شروع سے ہی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی زبردستی کھینچ کے لے گئے۔ وہ تالیاں ہی بجاتا رہ گیا۔ نظریں بھٹکتی اوپر جا ٹھہری جہاں وہ لڑکیوں کے ساتھ کھڑی اسے بڑی فرصت سے نہار رہی تھی۔ گرین کلر کی سلک میکسی میں جسے وائٹ اور گولڈن کام ہوا ہو، گولڈن کلر کا کامدار دوپٹہ، ماتھا پٹی لگائے، کانوں میں بڑے بڑے گول جھمکے پہنے، ہاتھوں میں گجرے سجائے، وہ عاصم کے سیدھے دل پہ اترتی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی عاصم کی نظر اس پہ گئی، وہ فوراً سے یشوا نے ایک آنکھ ونک کی تو عاصم نے اسے گھورا اور نظریں پھیر لی۔ یشوا کلکلا کے ہنسی۔ اس کی ہنسی کی چھنکار عاصم کو اپنے گرد جلد پھکیڑتی محسوس ہوئی۔ مہندی کی رسم کا آغاز ہوا۔ راہم اور ایشل کو ایک ساتھ بٹھائے مہندی کی رسم کی جا رہی تھی کہ ایک دم سے ساری لائٹس آف ہوئیں۔ ایک سپوٹ لائٹ آن ہوئی جو ہال کے بیچوں بیچ سیڑھیوں کے اوپر والے حصے پہ کھڑے سمیر پہ جا ٹھہری۔ گلے میں گٹار ڈالے، وہ وائٹ پینٹ شرٹ کلائی میں گولڈن بریسلٹ پہنے شہزادہ لگ رہا تھا۔ سب کی توجہ کا مرکز وہ شہزادہ تھا جس کا ہاتھ گٹار کے سروں کو چھیڑ رہا تھا۔ سب مبہوت ہوتے اس کی دھن سن رہے تھے۔ وہیں ایک اور سپوٹ لائٹ نے یشوا کو کور کیا جو سمیر کے پاس جاتے بہت اسٹائل سے کھڑی ہوئی تھی۔ بہت سی آنکھوں نے یہ منظر عشق سے دیکھا اور بہت سی آنکھوں نے حسد سے، جن میں نینا بھی شامل تھی۔ سمیر نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا تو یشوا بھی نظر ٹھہر نہیں رہی تھی۔ یہ پل ہمیں یاد آئیں گے، وہ کل یاد آئیں گے۔ پہلا مصرع سمیر نے اپنی خوبصورت آواز میں گایا تو اگلا مصرع یشوا نے جوڑا۔ ہم نے کیا یہاں جو بھی کیا، رو کے کبھی ہنس کے جیا، خوشیاں کبھی غم بھی لیا، رو کے کبھی ہنس کے جیا، یہ پل۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے نیچے اتر آئے۔ ہر طرح تالیوں کی گونج تھی۔ عاصم کی نظر اپنی دلربا پہ تھی جو آج اس کی دل بری طرح دھڑکا رہی تھی۔ سمیر کے ساتھ جنید، راہم، ایشل، یشوا، عاصم، قاسم، بسمہ سب نے مل کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دائرہ بنایا۔ وہ سب بے انتہا خوش تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ ان دونوں خاندانوں کے مل کے منانے والی آخری خوشی تھی۔ ایک بہت بری نظر تھی جو ان کو لگنے والی تھی، یا شاید لگ گئی تھی، جس نے سب کچھ دھیرے دھیرے بکھیر دینا تھا، سب کو جدا کر دینا تھا۔ یہ دیکھو، یشوا نے اپنی ہتھیلی عاصم کے سامنے کی جہاں مہندی سے عاصم کا اور اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ یشوا، یہ کیوں؟ عاصم جو پہلے اس کے معصوم اور کھلتے روپ سے گھائل ہوا تھا، اب اس کی ہتھیلی پہ اپنا نام دیکھتا دل کی دھڑکنوں میں شور برپا ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ ہی نے راہم بھائی کا نام لکھوایا ہے نا؟ تو میں نے بھی لکھوا لیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ اب اسے تعریف چاہیے تھی۔ عاصم نے ایک نظر اسے چھلی کو دیکھا۔ یشوا ان کے شوہر ہے، وہ لکھوا سکتی ہے، تم کیوں یہ بیوقوف والی حرکتیں کرتی ہو؟ عاصم نے پھر سے اسے ڈپٹا تو بجائے برا منانے کی اس کو مسکرا کے دیکھنے لگی۔ دونوں اس وقت چھت پہ کھڑے پورے چاند کو دیکھ رہے تھے۔ سنو، جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر ہم ہمیشہ اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں نا؟ وہ چاند کو دیکھتی عاصم کے ہاتھ میں ہاتھ دھرے پوچھ رہی تھی۔ عاصم جو بامشکل اپنی حالت، اپنے جذبات کو قابو کیے ہوئے تھا، اس کا سندر سا مکڑا اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس پہ اس کی باتیں، اف عاصم کہاں جاتا؟
یشوا رات بہت ہو گئی، نیچے چلتے ہیں، کل کا دن بہت بزی ہونا ہے، تھوڑا آرام، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، میرے ساتھ یہی رہو نا پلیز۔ وہ اس کے سامنے کھڑی منتیں کر رہی تھی، وہ اس کے ساتھ وقت بیتانا چاہتی تھی، وہ اسے نہیں بتا پا رہی تھی کہ وہ زندگی کا ہر لمحہ اس کے ساتھ جینا چاہتی ہے۔ یشوا، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، مناسب نہیں لگ رہا یہاں، آپ چلو نیچے چلیں۔ اپنی ریسٹ واچ پہ ٹائم دیکھتے وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگا کہ یشوا نے اس کے ہاتھ تھامے روک لیا۔ آصف نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں ان گنت جذبات تھے، لو دیتی آنکھیں۔ عاصم کا دل دھڑکا گئی تھی۔ اچھا چلو پھر گڈ نائٹ کس دو۔ یشوا بالکل اس کے سامنے کھڑی ہوتی عجیب ہی فرمائش کر چکی تھی۔ عاصم نے غصے سے لب بھیجے۔ کیا بدتمیزی ہے یشوا، فضول باتیں کہاں سے سیکھ لی ہے؟ دان چباتے کہتا وہ نظریں پھیر گیا۔ آج تک کبھی اس پہ غصہ کیا ہی کب تھا، لیکن آج اس کی باتوں پہ عاصم کو غصہ آ رہا تھا۔ جب دو پیار کرنے والے سونے جاتے ہیں تو گڈ نائٹ کس کرتے ہیں، مجھے سب پتا ہے، چلو جلدی سے دو۔ یشوا کی بات پہ عاصم کا جی چاہا کھینچ کے تھپڑ اسے رسید کر دے۔ تم سے کس نے کہا ہمارے بیچ پیار ہے؟ عاصم کی اچانک کی بات پہ یشوا کی آنکھوں کے جوت بجے تھے، دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، آنکھیں فوراً پانیوں سے بھری تھی۔ بے یقینی کی کیفیت سے وہ عاصم کو یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ عاصم نے کندھے جھکاتے گہرا سانس خارج کیا۔ وہ اتنا شدید رد عمل دے گی اس نے کب سوچا تھا؟ وہ تو بس اس کا دھیان کس سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ دیکھو یشوا، یہ جو نامحرم کی بات ہوتی ہے نا، یہ انسان کو صرف ذلیل و خوار کرتی ہے۔ تم اچھی ہو، بہت اچھی ہو، مجھے دل سے اچھی لگتی ہو، لیکن محبت وہ نکاح کے بعد ہی اچھی لگتی ہے، اپنے محرم سے۔ اللہ کو بھی میاں بیوی کے بیچ محبت، اتفاق، سلوک پسند ہے، اور جب نکاح کے بعد بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو ایک محبت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں نا، تو اسے ایک نگاہ میں بھی اللہ نے بہت ثواب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح نکاح سے پہلے کسی نامحرم کو ایسے دیکھنا چھونا، اس میں سخت گناہ ہے۔ آئی ہوپ میری بات کو نیگیٹو نہیں لوگی تم۔ ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ واٹ؟ اچانک سے یشوا کے منہ سے سنتے اسے شوق لگا۔ ہاں نا، پھر تو ہم نامحرم نہیں رہیں گے، پھر گناہ بھی نہیں ہوگا۔ یشوا کی پانیوں بھری آنکھ کے اس پہ تصاعد، اس کے خوبصورت مکڑے پر مسکان، عاصم کو اپنے دل پہ اختیار کھوتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی ابھی یہ ممکن نہیں، ابھی کون کہہ رہا ہے ہم کل کریں گے نکاح؟ یشوا نے پلان بنایا۔ عاصم نے ایک بے بس نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے دماغ سے ان سوچوں کو نکال دو یشوا، ابھی تمہاری ایج نہیں، اور میں پورے 19 سال اور 7 ماہ کی ہو چکی ہوں، بچی نہیں ہوں میں۔ یشوا نے برا مناتے بات کاٹتے کہا۔ یشوا بھی بہت رات ہو گئی ہے، پھر کبھی بات کریں گے اس بارے میں، کل میں پریزنٹیشن بھی ہے، اور راہم بھائی کی بارات بھی، ان کی بارات میں شامل ہونا ہے، لیکن یونی بھی جانا ہے۔ عاصم کو کل کی پریزنٹیشن کی یاد آئی جس کی ابھی اس نے تیاری کرنی تھی۔ اگر یشوا سے جاننے دیتی تو اوکے، آل دی بیسٹ۔ توقع کے برخلاف اس کے فوراً مان جانے پہ آسن حیران ہوا، لیکن سر جھڑکتا نیچے اتر گیا، جبکہ یشوا کی مسکراہٹ بہت گہری تھی۔ صبح صبح ہی تیاریوں کا خوب شور تھا۔ ایشل ناشتے کے بعد بسما کے ساتھ پارلر جا چکی تھی، جبکہ یشوا نے پارلر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے آج یونی میں کچھ کام تھا، اپنے بابا سے اجازت لیتی وہ یونی کے لیے نکل گئی تھی۔ جانتی تھی عاصم بھی وہیں ہوگا، اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ یونی جاتی ہی وہ سیدھا عاصم کی ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھی، اس کا بھی پڑھائی کا اینڈ تھا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں مزید ہائر اسٹڈیز کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا تھا۔ بزنس اس کا شوق تھا، ایک جنون تھا، لیکن اس جنون کو نظر لگنے والی تھی، وہ بھی یشوا کی۔ وہ اپنی پریزنٹیشن پورے کانفیڈنٹ کے ساتھ دے رہا تھا۔ یشوا باہر کھڑی اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک خود پہ کسی کی نظروں کو گہری تپش محسوس کرتا وہ چونکا، اور سیدھی نظر یشوا پہ جا ٹھہری جس نے ہمیشہ کی طرح اس کو دیکھنے پہ ایک آنکھ ونکی تھی۔ عاصم نے اسے خفگی سے دیکھتے رخ پلٹ لیا اور دھیان واپس پریزنٹیشن پہ لگایا، جو کہ اب بہت مشکل کام تھا۔ وہ تقریباً پریزنٹیشن مکمل کر چکا تھا۔ پرنسپل اور پروفیسر سے اجازت لیتا وہ اپنا لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں فوراً سمیٹتا، لیپ ٹاپ اٹھایا، ان سے اجازت لیتا باہر آیا۔ کیا مسئلہ ہے، اس وقت تم یہاں کیوں آئی ہو؟ عاصم ماتھے پہ گھوری ڈالے بولا۔ بہت پیارے لگ رہے ہو۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ اپنی آنکھوں میں محبت کی جو جگہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہوں اس وقت؟ عاصم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہمارے نکاح کے لیے، یشوا نے بنا کسی جھجک کے کہا۔ عاصم نے رخ پھیرتے غصے کی نگاہوں سے دیکھا۔ یشوا، یہ وقت ہے ان فضول باتوں کا، چلو گھر بارات کی تیاری ہوگی۔ اسے ٹالتے آگے بڑھا۔ یو ڈونٹ لو می؟ اس کی کرب سے پوچھنے پہ عاصم کو اپنا دل دھڑکتا رکتا محسوس ہوا۔ وہ پلٹا، اس کے پاس آیا۔ ایسا کب کہا میں نے؟ عاصم بے بسی سے بولا۔ رات کو، یشوا نے دو بدر جواب دیا۔ محبت کے لیے ایک دوسرے کے نکاح میں ہونا ضروری ہے، ایک دوسرے کا محرم ہونا ضروری ہے۔ مجھے تمہاری محرم بننا ہے، تم سے نکاح کرنا ہے، آج بھی اسی وقت۔ یشوا کی باتوں پہ عاصم بس اسے یکٹک دیکھے گیا۔ کچھ پل دونوں کے بیچ گہری خاموشی چھا گئی۔ یشوا بنا پلک جھپکے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ یشوا، دیکھو فی الحال یہ ممکن نہیں، آج راہم بھائی اور عاصم، نکاح ہوگا تو آج ہوگا، ابھی ہوگا، اسی وقت ہوگا۔
یشوا نے قطعی انداز میں اس کے قریب ہوتے کہا۔ عاصم نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ نکاح کا مطلب وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی ہائر اسٹڈیز کے لیے باہر نہیں جا پاتا۔ اس کا کیریئر سب یہیں رہ جانا تھا، اس کے ارمان سب ادھورے رہ جانے تھے۔ لیکن سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت نہیں، عشق تھی۔ اس کی روح میں بس چکی تھی۔ اسے تکلیف دے کے وہ کیا جی پاتا؟ اس کی خاموشی پہ یشوا کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہے۔ وہ کرب سے اسے دیکھتی رخ پلٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی، عاصم نے اس کی کلائی تھام لی۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، بارات آنے والی ہے، یشوا کہاں ہے؟ کیوں نہیں پہنچی ابھی تک؟ عذرا بیگم پریشان حال تھی تو سمیر اسے مسلسل کالز کیے جا رہا تھا کہ تبھی وہ گیٹ سے اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ وہ بہت حشاش بشاش تھی، چہرے پہ ایک انوکھی چمک، ایسی چمک جو عذرا بیگم کو دوبارہ کبھی نہ دکھائی دی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ سب ریڈی ہے اور پتہ بھی ہے بارات آنے والی ہے اور بسما اور قاسم کا نکاح بھی ہے۔ سمیر کی بات پہ یشوا بری طرح چونکی۔ کیا مطلب؟ یہ سرپرائز کیسا؟ یشوا کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اب یہ بعد میں پوچھنا، جاؤ پہلے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ عذرا بیگم نے اسے اندر بھیجا۔ باقی سب بارات کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اپنے روم میں آتے یشوا فوراً تیار ہوئی۔ آج وہ بہت دل سے تیار ہو رہی تھی۔ پنک کلر کی بھاری میکسی زیب تن کی وہ ڈائمنڈ سیٹ پہن رہی تھی جو اسپیشل اس نے عاصم کے ساتھ جا کے اس سے گفٹ میں لیا تھا۔ وہ بہت دل سے تیار ہو رہی تھی۔ بالوں کا ایسی جوڑا بناتے وہ اب چوڑیاں پہن رہی تھی۔ چوڑیاں وہ ہمیشہ کانچ کی ہی پہنا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک بہت ہی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس کی چبھی نرالی تھی۔ آج یار ابھی آ جاؤ۔ سمیر اس کے روم میں ناک کرتا اندر آیا تو اسے ایک گولڈن دوپٹہ اپنے سر پہ ٹکاتے ایک طرف سے باہر نکالتے دیکھا۔ آج اس پہ جیسے دھلوں والا روپ آیا تھا۔ سمیر تو اس کا یہ چمکتا روپ دیکھتا گنگ ہی رہ گیا۔ پارٹنر یہ تم ہو؟ بھویں اچکاتے حیرت سے پوچھا۔ کیا ہوا، اچھی لگ رہی ہوں نا؟ دوپٹہ ایک طرف کندھے پہ رکھتے بہت چاؤ سے پوچھا۔ سو بیوٹیفل مائی لولی سس۔ سمیر نے پیار سے اس کی گال کھینچے تو وہ برا سا منہ بنا گئی۔ بہن کا ہاتھ تھامے وہ شہزادہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ایک بار سب کی نظر ان پہ ٹکی۔ عذرا بیگم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کی نظر اتاری۔ وہ جڑوا تھے اور ان کی چبھی نرالی تھی۔ اور ربانی ہاؤس کے آنکھوں کا تارا تھے۔ انہیں دیکھ دیکھ کے تو وہ جیتے تھے۔ آگے بڑھ کے اپنے بیٹے اور بیٹی کو گلے سے لگایا جبکہ دلہن بنی بیٹی بسما نے سب بہت محبت سے دیکھا۔ کہنے کو تو وہ بڑی تھی لیکن وہ جانتی تھی ربانی ہاؤس شروع سے ہی ان دونوں پہ جان فدا کرتے تھے۔ صرف وہی نہیں، بسما کی جان بھی بستی تھی ان دونوں میں۔ وہ تھے ہی اتنے پیارے کہ سب کو ہی پیارے لگتے تھے۔ بی جان نے اپنے سب بچوں کی نظر اتاری۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی، شور اٹھا۔ سب نے مل کے پھولوں کی پتیوں سے بارات کا استقبال کیا۔ دو دولہے تھے اور دونوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ سیم بلیک شیروانی میں دونوں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے۔ راہم کے ساتھ جیشل کی رخصتی تھی تو دوسری طرف قاسم اور بسما کا نکاح تھا۔ بہت ہی خوبصورتی سے اسٹیج کو سجایا گیا۔ عاصم کو اکیلا پاتے ہی یشوا اس کے پاس چلی آئی۔ سم اپنے دلربا انداز میں اسے پکارا تو وہ پلٹا۔ نگاہ جو یار پہ پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اپنے ڈائمنڈ کا نیکلس کو سرائی دار گردن میں اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے ایک ادا سے پوچھی۔ عاصم کے دل کی دنیا کو تہ بالا کر گئی۔ کال کاٹتا وہ مکمل اس کی جانب گھوما۔ اتنی سجنے سورنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری شادی تھوڑی ہے؟ بظاہر سرسری انداز میں بولے لیکن لہجہ تھوڑا سخت اور گمبھیر تھا۔ مردوں اور عورتوں کی کمبائن گیدرنگ تھی اور کتنے لوگوں کی نظریں اس کی یشوا پہ ٹکی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ شادی نہیں ہے لیکن نکاح تو ہوا ہے نا آج۔ اس کے کان کے قریب ذرا سے ایڑی کو اٹھا کے بولتی۔ اب وہ بہت سارے لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی۔ جہاں یشوا پہ بہت سو کی نگاہیں تھی تو وہیں عاصم پہ بھی کئی لڑکیوں کی نظر ٹکی تھی۔ یشوا کا اس کے یوں قریب ہونا بہت سے لوگوں کو دل بھی جلا گیا۔ یشوا کنٹرول۔ عاصم نے اسے تب بھی نگاہ سے گھورا تو وہ ایک آنکھ ونک کرتے مسکراتی وہاں سے ایشل اور بسما کی جانب بڑھ گئی۔ عاصم نفی میں سر جھٹکتا رہ گیا۔ آج جو اس نے دن کو کیا اس میں عاصم چھیڑنے سے بھی باز آیا۔ یشوا گھر چلو، دیر ہو رہی ہے۔ عاصم نے اسے سمجھانا چاہا، پہلے نکاح پھر گھر جاؤں گی۔ دھرنا دینے والے انداز میں وہ سڑک کے کنارے بیٹھ گئی۔ کیا بچوں والی حرکت ہے یار یشوا، بڑی ہو جاؤ۔ عاصم زچ ہوا۔ کر رہے ہو نکاح نہیں؟ انگلی اٹھا کے وارننگ والے انداز میں پوچھا۔ عاصم نے گہرا سانس خارج کیا۔ اچھا اگر نہ کروں تو کیا کروں گی؟ عاصم نے اس کی آزمائش کر کے غلطی کر دی۔ اس کے جواب پہ اسے دیکھتی فوراً اپنی جگہ سے اٹھتی سڑک کے بیچ جا کھڑی ہوئی۔ دوسری جانب سے تیز رفتار گاڑی اسے ٹکر مارتی۔ عاصم نے فوراً اس کی کلائی پکڑ کے اپنی جانب کھینچا۔ ایک پل کو عاصم کو لگا اس کی روح قبض ہو گئی ہو۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی کچھ ہو جاتا تو؟ اسے سے دہاڑا تھا لیکن سامنے یشوا تھی۔ بھلا اسے کب کسی کی پرواہ ہوئی تھی؟ وہ تو بس اپنی منمانیاں کرتی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ شکوہ گرا نگاہوں سے عاصم کو دیکھنے لگی۔ اس کے آنسو پوچھتا وہ اس کے سامنے ہار مان گیا تھا اور اس لیے مسجد کی جانب بڑھا۔ نکاح کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت تھی، وہیں سے اس نے 2 گواہان اور مسجد کے امام کا بندوبست کرتے یشوا سے نکاح کیا۔ مبارک ہو بہت بہت۔
اللہ کے گھر میں آپ دونوں بچوں کا نکاح ہوا ہے، آپ نے اپنی زندگی کا سفر آغاز ایک پاک رشتے سے شروع کیا۔ اللہ آپ دونوں کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ امام صاحب نے انہیں دعا دی۔ یشوا بہت خوش تھی۔ فائنلی اب عاصم اس کا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یشوا، تم نے جو کہا میں نے کر دیا، اب تم ایک وعدہ کرو، اس نکاح کو راز رکھو گی اور جب تک میں نہ کہوں کسی سے کچھ نہیں کہو گی۔ عاصم نے اس کے آگے ہتھیلی پھیلائی۔ مجھے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے لوگوں کے لیے تھوڑی نہ نکاح کیا۔ وعدہ کرو۔ عاصم نے اپنی بات پہ زور دیا تو ایشور نے اس کی پہلی ہتھیلی پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ وعدہ؟ اب تم بھی ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ لگے ہاتھ ایشوا کو بھی وعدہ لینا یاد آیا۔ عاصم جو گاڑی کو لاک کھول رہا تھا اس کی بات پہ مڑا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کبھی اکیلے میں یہ نہیں کہو گی کہ مجھ سے دور رہو۔ ایشور کی بات پہ عاصم نے اسے پہلے نہ سمجھی سے دیکھا، پھر جب سمجھ آیا تو اس کا اچھا خاصا دماغ گھما اور اس کی کلائی تھامے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا۔ تمہارے دماغ کے اسکرو میں ڈھیلے ہو گئے ہیں، ٹائٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ میں خود کس لوں گی، تم بس ایک ڈائمنڈ سیٹ دلا دو۔ ایشور نے فوراً پینترا بدلا۔ واٹ؟ یار 2 منٹ بعد تمہاری ڈیمانڈز کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ عاصم نے گاڑی ڈرائیو کرتے اسے گھورا۔ نکاح کا گفٹ چاہیے، نروٹے انداز میں کہا، اور عاصم اپنی شہزادی کو کیسے ناراض کر سکتا تھا؟ اس کی پسند سے اسے ڈائمنڈ سیٹ دلوا دیا۔ اس کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ عاصم نے دل سے اس کو یوں ہنستے مسکراتے دعا دی، لیکن یہ نہیں جانتا تھا خود ہی اس کے چہرے کی خوشی چھین لے گا۔ راہم کمرے میں داخل ہوا تو عشرت گھونگھٹ نکالے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ایک خوبصورت مسکان نے اس کے چہرے کو احاطہ کیا۔ سب سے پہلے تو اپنی شیروانی اتار کے ایک طرف رکھی جس میں وہ کب سے اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ اپنے بڑے بڑے مسلس کو اس سے آزاد کرتا اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا، ٹیبل پہ بڑا دودھ کا گلاس لبوں سے لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں سارا دودھ پی گیا اور دھڑام سے بیڈ پہ عشل کے قریب جرجمان ہوا۔ جانے من آج کیسا پردہ، آج تو ہر پردے سے آزادی ملنے والی ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ رام کی بات پہ وہاں موجود سبھی جو چھپے ہوئے تھے کہ سیانی ہنسی ہنس رہے تھے ایک دم چونک گئے۔ وہ کیا ہے؟ یونی کی ایک لڑکی ہے، وہ مجھ پہ دل و جان سے مرتی ہے، تو میں نے اس سے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ تم سے شادی کے بعد میں اس سے بھی نکاح کروں گا۔ تو میری جان تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ راہم کہتے ساتھ اس کا گھونگھٹ الٹنے ہی لگا کہ پھر رک گیا۔ ویسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اب تم میری ملکیت ہو، اعتراض کرو گی بھی تو کہاں جاؤ گی میری باہوں کے علاوہ؟ رام نے اسے گھونگھٹ میں ہی اپنے سینے سے لگایا۔ اسے ساتھ لگاتے ہی راہم کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کی عشل نہیں ہے۔ ایک گال سے وہ مسکراتا پیچھے کی طرف پڑ لیٹا، جبکہ پردے کے پیچھے چھپی عشل کی آنکھیں آنسوں سے بھیگی تھی۔ پہلی رات وہ اس سے دوسری شادی کی بات کر رہا تھا اور اس پہ تکلیف یہ کہ وہ سب وہاں موجود تھے جو چھپ کے سب دیکھ رہے تھے۔ جانے من میں نے سوچ لیا ہے اسے نہیں ساتھ والا روم دوں گا تاکہ مجھے دونوں کو ساتھ آسانی سے رہنا پڑے، ایک رات تمہارے پاس ایک رات راہم۔ یہی عشل کی بس ہوئی اور وہ غصے سے پردے کے پیچھے سے نکلتی اپنا 2 آتشہ روپ لیے راہم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ راہم نے اس کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھا۔ اسی لمحے باقی کی مخلوق بھی سامنے آ گئی جنہیں دیکھ راہم بالکل بھی حیران نہیں ہوا۔ یشوا، بسما، قاسم، ان سب کو وہاں دیکھ راہم کے ماتھے پہ بل پڑے جو اسے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ راہم اسے گھونگھٹ والی کی جانب مڑا۔ اب اس کا پردہ گرانے کا وقت بھی آ گیا۔ راہم نے بنا 1 منٹ کی دیری کے گھونگھٹ اٹھایا۔ راہم نے جیسے ہی گھونگھٹ الٹا سمیر کو لپسٹک لگائے بیٹھا دیکھ ایک پل کو تو گنگ، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے جاندار کہکا گونجا۔ سبھی کی نظروں کا مرکز وہ خوبصورت دلہا بنا۔ اوف کتنی خوبصورت دلہن ہے یہ! عشل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، میں تو فین ہو گیا اس دلہن کا۔ راہم نے کہتے ہی سمیر کو زور سے ہک کیا۔ وہ بری طرح گھبرایا جبکہ یشوا، بسما اور قاسم کا مشترکہ کہکا گونجا۔ عشل نے ماتھے پہ بل ڈالے سخت گوریوں سے راہم کے انداز دیکھے۔ چھوڑو مجھے! سمیر راہم سے خود کو چھڑا نہ پا رہا تھا جبکہ سبھی کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ عاصم فریدہ بیگم سمیت ان کا شور سنتا اس طرف آیا تو اندر کی صورتحال دیکھ دونوں نہ سمجھی سے ان سب کو دیکھنے لگے۔ آج ہی تو ہاتھ لگی ہو جانے من، ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ راہم اپنا پورا زور لگائے سمیر کو پکڑے ہوئے تھا۔ عشل کی نظر سانس پہ پڑی تو شرب سے نظریں جھکائے دوسری طرف دیکھنے لگی، جبکہ وہاں سبھی موجود لوگ اب کسیانی ہنسی ہنس رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ تھوڑا کڑک دار آواز میں بولی تو سبھی چپ سے ہو گئے۔ راہم بھائی سب کیا ہے؟ عاصم نے بھی حیرانی سے دیکھتے استفسار کیا۔ یہ سمیر عرف سمیرہ ہے، میری ویڈنگ نائٹ کے لیے اسپیشل تیار کیا گیا ہے، آج تو اس کی خیر نہیں۔ راہم کہتے ہی سمیر کے پیچھے لپکا جو فریدہ بیگم کے پیچھے جا چھپا تھا۔ راہم اسے مسلسل پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اب وہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ قسم لے لے میں جو اپنی مرضی سے یہ سب کیا ہوں۔ وہ تو چڑیلیں کھڑی ہیں نا، ان سے پوچھے۔ بسما اور یشوا کی جانب اشارہ کرتے وہ تو کھیاری آواز میں بولا۔ بسما نفی میں سر ہلاتی ڈرتی قاسم کے پیچھے جا چکی، جبکہ یشوا کہکا مار کے ہنسی تھی۔ ہا 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 سمیرہ! وہ راہم کی بات پہ ہنسے جا رہے تھے۔ ڈونٹ کال می سمیرہ، آئی ایم سمیر، سمیر احمد ربانی، خبردار جو میرا نام بگاڑا تو۔ سمیر نے یشوا کو گھورا۔ اچھا بس بہت ہو گیا، چھوٹے بچے تو نہیں رہے، اب بڑے ہو گئے، چلو سب یہاں سے۔ فریدہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ کنٹرول کرتے انہیں ڈپٹا جبکہ
راہم کا بالکل ارادہ تھا ایسے کیسے جانے دوں، آج تو ویڈنگ نائٹ ہے، اس سمیرہ کے ساتھ ہی مناؤں گا۔ راہم نے سمیر کو دبوچنا چاہا کہ وہ خود کو زور لگا کے چھڑاتا بھاگ نکلا، اسی کے پیچھے باقی سب بھی رفو چکر ہوئے۔ راہم چھوڑو، بھی بچے ہیں۔ راہم کا چہرہ اب کی بار غسیلا ہوا، ویسٹ پہ ہاتھ رکھے وہ ان سب کو جاتے گھور رہا تھا۔ اٹس ٹو مچ مما، راہم نے دانت کھچکھچاتے کہا تو فریدہ بیگم اپنی مسکراہٹ پر سے پوچھ ڈالتی اس کے کندھے پہ تھپکی دیتی عاصم کے ہمراہ باہر نکل گئی۔ راہم نے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کیا، پورے کمرے کی تلاشی لینے لگا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ایشل اب کی بار حیرانی سے بولی۔ ضرور کچھ نہ کچھ اور بھی چھپا رکھا ہوگا ان بدتمیزوں نے، مجھے چیک کر لینے دو، راہم مصروف انداز میں بولا۔ ایشل اس کے قریب جاتی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ گئی۔ کچھ بھی نہیں، بس وہ چھوٹی سی شرارت کر رہے تھے، شرارتی ہیں لیکن بدتمیز نہیں۔ ایشل نے اس کی بات کی تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ اور ریئلی مجھے ڈفر سمجھا ہوا ہے جو یقین کر لوں گا تمہاری بات پہ، جبکہ تم بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ راہم کا غصہ مزید بڑھا۔ ایشل اس کے الزام پہ حیرانی سے منہ بناتی اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے میں ان کے مذاق میں شامل تھی تو جائیں پوری رات لگا لے ڈھونڈ لیں، کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا آپ کو، ایشل رندے لہجے میں بولتی پیچھے پلٹی کے راہم نے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنی طرف واپس کھینچا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اور تو نہیں کچھ؟ صبح پتہ چلا ویڈنگ نائٹ کی فل مووی دیکھ رہے ہوں سب، دھیمے لہجے میں پوچھتا وہ تھوڑا اپسٹ لگا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ایشل نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے سٹ پٹاتے ہوئے سر نفی میں ہلاتے اس کے گال پہ اپنے نرم و نازک لبوں کا لمس چھوڑا تو راہم کو یقین آیا اور جواباً شدت سے اس کے لبوں پہ جھکا اور اس کے ہوش ٹھکانے لگا کیا۔ ایشل اسے سر پھرے کو دیکھتی رہ گئی جس نے آج پہلی بار اسے چھوا تھا۔ دل کے تار چھیڑے تھے، عجیب سی کیفیت چھانے لگی تھی۔ کیا ہوا آج تو میری ایشل کچھ بول ہی نہیں رہی؟ گہرے سانس بھرتے اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے وہ اسے شرماتے ہوئے دیکھنے لگا، لیکن ایشل اور شرم دونوں الگ الگ چیزیں تھی۔ ایشل راہم کے سامنے شرما جائے ممکنہ، باری باری اس کے دونوں گال چومتی وہ اس کی آنکھوں میں اپنا نرم لمس چھوڑتی اب راہم کو بہکا رہی تھی۔ اس کے ناک کے ٹپ پہ لب رکھے جہاں ایک دل ہمیشہ جگمگاتا اسے تنگ کرتا تھا، آج اس کے لبوں سے پورے حق سے چھو کے دل کا ارمان پورا کرتی وہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ اپنی محبت اپنی محرم کو شریک حیات میں پا کے راہم دل سے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ عقیدت سے ایشل کے ماتھے پہ لب رکھے اور اسے باہوں میں بھرا تھا۔ ایشل اس کے گلے میں باہیں ڈالے اس کی آنکھوں میں دھڑکتے جذبے دیکھتی اندر تک کام گئی تھی لیکن نظریں نہ چکا پائی۔ دھیرے سے بستر پہ لٹاتا وہ اس کے قریب ہوا۔ بہت ستایا ہے تم نے، آج تو اس سمے سارے بدلے اتاروں گا، اس کے گالوں کو چھوتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ پہلے اجازت لیں، ایشل ایک ادا سے بولتی راہم کو چکا گئی کہ ایسی اجازت؟ اس کی باہوں کو اپنے گلے کا ہار بنائے دیکھ وہ اس کی کلائی پہ لب رکھتے پوچھنے لگا میرے پاس آنے کی؟ دھیرے سے اس کے کان میں منمنائی تو راہم کے لبوں پہ پیاری سی مسکان کو چھوا۔ جب فنا ہو جاؤ تیری چاہت میں تو غرور مت کرنا، یہ سر نہیں تیرے عشق کا میری دیوانگی کا ہنر ہے۔ لائٹس آف کرتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا ایشل کی مزاحمت کرتی اس کے اتنے پیار سے چھونے پہ وہ اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ دھیرے دھیرے گزرتی رات میں وہ دونوں پور پور محبت اور جنون کی بارش میں بھیگتے چلے گئے۔ ولیمے کی تقریب بہت بڑے پیمانے پہ کی گئی تھی، ہر بڑا بزنس مین اس ریسپشن کا حصہ بنا۔ اسی تقریب میں ربانی ہاؤس کے دوست خلیل صاحب اور ان کی فیملی نے بھی شرکت کی، جن کا ایک خوبصورت جوان بیٹا باسط بھی یہاں موجود تھا، جو ہائر اسٹڈیز کے بعد پاکستان آ کے اپنے والد کا بزنس کو جوائن کر چکا تھا۔ خلیل صاحب اور ان کی اہلیہ کو عشوہ بہت اچھی لگی اور وہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوستی کو رشتہ داری میں بدلیں گے۔ اسی کے لیے وہ ربانی ہاؤس بات کرنے آگے بڑھے کہ کسی سے ٹکرا گئے۔ ارے یار آپ ٹھیک تو ہیں انکل؟ سمیر نے اپنا ڈرنک کا گلاس ایک طرف رکھتے خلیل صاحب سے پوچھا۔ واٹ دا ہیل از دس؟ ابھی وہ مزید کچھ بولتے کہ سامنے سمیر کو دیکھ اپنے قابو پہ آ گئے۔ وہ ربانی ہاؤس کا کلوتا بیٹا تھا جو اب ان کی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا دھیان سے چلنا تھا، میرے اتنے قیمتی کپڑے خراب کر دیے۔ بہت حد تک اپنا لہجہ نارمل رکھتے وہ ناگواری سے بولے۔ سمیر اب بھی انہیں گہری نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ جس کے لیے آپ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے قیمتی نہیں انمول ہے۔ ان کے جاتے قدموں کو سمیر کے الفاظ نے بریک لگائی اور سمیر کی جانب جھٹکے سے پلٹے اور سٹ پٹاتے اسے دیکھا۔ اب کی بار سمیر کے چہرے پہ مسکان تھی۔ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ ان کے قریب آیا۔ دوستی کو دوستی رہنے دیں انکل، وہی بہتر ہے، کیونکہ انمول وہ ہے وہ لڑکی جو بہن ہے میری، انمول ہوگا وہ شخص جس سے وہ ملے گی۔ ان کی کالر پہ نظر نہ آنے والی گرد کو جھاڑتے وہ انہیں دبے لہجے میں وارن کر رہا تھا۔ تم مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ اگر تمہارے بابا مجھے ہاں کر دے تو؟ خلیل صاحب کو کانفیڈنس سے بولے۔ سمیر نے لب بھیجے۔ کھرے کھوٹے کی پہچان انہیں مجھ سے زیادہ ہے، میرے بابا ہیں وہ اور میں بیٹا انہی کا ہوں، اور دوست ہیں وہ آپ کے، اس لیے تھوڑا سوچ سمجھ کے۔ بابا؟ اپنے کب سے ایک نسوانی آواز سنتا وہ چونکا، دل کے تار بجے تھے۔ وہ جھٹکے سے پلٹا، وہیں سمیر کی دل کی دنیا الٹی تھی۔ سامنے کھڑی وہی لڑکی تو جو اس دن یونی میں اسے ٹکرائی تھی، کیا وہ اس سامنے کھڑی شخص کی بیٹی تھی؟ سمیر نے خود سے سوال کیا۔
اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار سست پڑی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کا اڑتا رنگ خلیل صاحب بھی دیکھ چکے تھے۔ ہیرا بیٹا یہاں آؤ۔ خلیل صاحب اب پانسا پھینکنے والے تھے۔ ایک نظر سمیر کو دیکھتی اپنے بابا کے قریب آئی۔ بیٹا باسط کہاں ہے؟ خلیل صاحب کا انداز بدلا تھا۔ جی وہ ماما کے پاس ہے، وہ دھیمی آواز میں منے۔ اسے وہیں چھوڑ کے وہ آگے بڑھ گئے، جبکہ سمیر اس حسین دوشیزہ کو دیکھتے اپنے لب بھینچ گیا۔ تمہارے بابا ہی ہیں؟ سمیر نے اس کو دیکھنے پہ سوال کیا تو اس نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ سمیر سر نفی میں جھٹکتا وہاں سے ہٹ گیا۔ کیا؟ وہ جو مسلسل عاصم کے ارد گرد گھوم رہی تھی اب بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو مجبوراً اسے تیکھے انداز میں پوچھا، اور وہ جو آج بہت سے نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی عاصم کے دل کو کچو کے لگا رہی تھی۔ پہلے محبت کرتا تھا لیکن حق نہیں رکھتا تھا، پر اب پورا پورا حق رکھتا تھا۔ کوئی اور اسے دیکھے بھی تو وہ سلگ جاتا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ بہت اشتیاق سے پوچھا۔ عاصم نے اسے سر سے پاؤں تک جانچا۔ آج وہ رائل بلیو کلر کی میکسی زیب تن کیے اس کا لایا گیا ڈائمنڈ سیٹ آج بھی اپنے نازک سے سرہی دار گردن میں پہنے عاصم کو وہ اپسرا لگی۔ اس کے چہرے کی چمکتی مسکان اسے ہمیشہ سب سے الگ بناتی تھی۔ عاصم اس کی مسکان کا ہی تو دیوانہ تھا۔ بتاؤ نا، یشوا نے دھیمی سی سرگوشی کی۔ ہائے! باسط اچانک وہاں آ ٹپکا تو وہ دونوں چونک گئے۔ مائی سیلف باسط خلیل۔ باسط نے یشوا کی جانب ستائش بھرے نظروں سے دیکھتے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے عاصم نے سختی سے تھاما اور اتنی سخت گرفت ہوئی کہ باسط کراہ کے رہ گیا۔ عاصم کو شاک کی نظروں سے دیکھا۔ مائی سیلف عاصم رفیق جلالی۔ عاصم یشوا کو بالکل آگے چٹان بن کے کھڑا ہوا کہ یشوا اس کی پیٹھ کے پیچھے چھپ گئی۔ باسط نے غصے سے لب بھینچے، اپنا ہاتھ مسلا اور وہاں سے واک آؤٹ ہو کر گیا۔ عاصم نے پلٹ کر اس آفت کے پرکالا کو دیکھا جو ایک طرف سر گراتی اس کی طرف اسمائل پاس کرتی ارد گرد نگاہیں دوڑائے عاصم کا ہاتھ تھامے وہاں سے بیک ڈور کی جانب بڑھی۔ عاصم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا گیا۔ باہر کھلی فضا میں آتے ہی یشوا نے گہرا سانس کھینچا اور اپنے محبوب جیون ساتھی کو میٹھی نگاہوں سے دیکھا۔ عاصم کے ماتھے پہ دو بل پڑے۔ یشوا نے آگے بڑھتے اس کے گلے میں باہیں ڈالی، اس کے بہت قریب جاتے ایک آنچ کا فاصلہ رکھتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ عاصم کے ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ یشوا کیا کر رہی ہو؟ عاصم کو اس کا یوں قریب آنا صحیح نہیں لگا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا اور فی الحال کسی کو بتانے کی پوزیشن میں وہ تھے نہیں۔ اپنے شوہر کو کس کہتی یشوا نے دھیرے سے اپنے لب عاصم کے لبوں پہ رکھے۔ عاصم کرن کھاتا پیچھے ہٹا اور یشوا کی بازوؤں کو اپنی گردن سے لپیٹا۔ تم ہوش میں تو ہو، اتنی بے باک کب سے ہو گئی؟ عاصم کے ماتھے پہ دو بل پڑے، لہجہ بھی ناگوار ہونے لگا۔ میں اب بیوی ہوں تو یہ حق ہے میرا۔ وہ بنا گھبرائے پھر سے آگے قریب ہوئی۔ یشوا بس بہت ہو گیا، اب لمٹ کراس کر رہی ہو تم۔ عاصم نے اپنی موٹیوں کو سختی سے بھینچا۔ یشوا اس کے بہت قریب آ کے اس کی آزمائش بن رہی تھی۔ خود پہ قابو رکھ پانا اب عاصم کی جان پہ بن گیا تھا۔ وہ یشوا سے دل و جان سے محبت کرتا تھا لیکن اپنے نفس پہ اسے مکمل قابو تھا۔ وہ کسی بھی نازک لمحے پہ بہکنے والا نہیں تھا، لیکن یشوا کی مسلسل بڑھتی پیش قدمی کو اسے روکنا تھا۔ پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نکاح کے بعد اب یہ مشکل نہیں ناممکن ہے۔ میاں بیوی میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ بیوی نہیں منکوحہ ہوں میری۔ عاصم نے اس کی بات فوراً کاٹی۔ یشوا کی آنکھیں پھر جھلملائی۔ عاصم کا دل اس کی نم آنکھیں دیکھ پسیجا لیکن وہ پھر بھی چہرے پہ سخت تاثر لیے کھڑا رہا۔ اب جاؤ اندر۔ عاصم نے اسے گھرک کر کہا تو وہ نیچے والا ہونٹ نکالے فل رونے کے موڈ میں تھی۔ عاصم نے اپنا ماتھا مسلا، کچھ کہتا کہ اسی وقت اندر شور کی آواز سنتے دونوں چوکے۔ شاید ان کے اپنوں میں کوئی بحث چھڑی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے اندر کی جانب بھاڑے جہاں سامیر نے باسط کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ اچھی خاصی گرما گرمی ہو رہی تھی۔ چھوڑو اسے۔ راہم نے سمیر کے ہاتھ سے باسط کا گریبان چھوڑایا۔ نہیں۔ سمیر کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی۔ کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ اچانک ہوا کہ سنبھالے سے کچھ زیادہ ہی پرزے نکال رہے ہیں۔ میرے گریبان تک پہنچ کے بہت بڑی غلطی کی۔ اپنی زبان کو لگام دو تم۔ رام غصے سے پنکارا۔ وہ سمیر کو پیچھے تو ہٹا گیا تھا لیکن سامنے شخص کی زبان کو کھینچنے کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ میری زبان قابو میں کریں گے؟ باقی زبانوں کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ عزت سے رشتہ مانگا ہے، آگے سے یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ باسط چلا کے بولا۔ وہاں موجود مہمانوں کو ایک نئی کہانی مل گئی۔ تیری اوقات نہیں میری بہن کی جوتے کے برابر، تجھے اپنی بہن کے بال بھی نہ دوں، رشتہ تو تجھے میں۔ سمیر پھر غصے سے آگے بڑھا کہ خلیل صاحب اور ربانی صاحب بیچ میں آ گئے۔ بس بہت ہو گیا، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ربانی صاحب غصے سے بولے، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے رکنے کا، گھر بلا کے بے عزت کیا جاتا ہے۔ خلیل صاحب نے بیوی بیٹے اور بیٹی ہیرا کو لیے گیٹ کی جانب بڑھے جبکہ عاصم اور یشوا حیرت کی مورت بنے ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ آخر جھگڑا شروع کہاں سے ہوا تھا؟ لیکن عاصم کے جانب دیکھتے جلالی صاحب نے لب بھینچے۔ جو بھی تھا وہ بیٹے کا جھکاؤ یشوا کی طرف دیکھ چکے تھے۔ ایسے میں یشوا کے لیے اچانک کسی اور نے رشتے کی بات کر دی تو رفیق جلالی کو بھی یہ سب اچھا نہ لگا۔ فنکشن ختم ہوا تو
سب گھر کی راہ لی۔ دوبارہ کسی نے جھگڑے کا ذکر نہ کیا، لیکن حویلی پہنچنے تک کافی برہمی پھیلتی جا رہی تھی۔ سمیر ہر مسئلے کا حل لڑائی مار کٹائی نہیں ہوتی۔ ربانی صاحب کا کلوتا بیٹا تھا اور وہ کسی طرح کی دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بابا پلیز، میری یشوا کے بارے میں بات کرنے کی ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ سمیر کی بات سنتے معصوم سی یشوا کا دل دھک سے رہ گیا، مطلب بات اس کی ذات سے ریلیٹڈ تھی اور اسے پتہ نہ چلا۔ سمیر، جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں ایسے رشتے آ جاتے ہیں، اب یہ مطلب تو نہیں کہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ بیگم نے بھی بیٹے کو سمجھایا، تمہارے بابا کر دیتے سہولت سے انکار، تمہیں کس نے کہا بیچ میں بولو؟ عذرا بیگ کو سا غصہ آ رہا تھا۔ یشوا میری بہن ہے مما، مجھے اپنی ذات سے بھی پہلے میری بہن ہے، اور وہ ہوئے ہیں کون ایسے رشتہ ڈالنے والے؟ جان سے نہ جائیں۔ سمیر، بس کر دو اور جاؤ اپنے روم میں، سب جاؤ، کل بات ہوگی۔ وہ سب کو روم میں جانے کا کہہ کے الٹیمیٹم دیتے خود اپنے روم کی جانب بڑھ گئے، جبکہ جانتے نہیں تھے کہ یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ہاتھ مت چھوڑنا سمیر۔ آصف نے اسے کھائیں کے قریب جھکے ہوئے سمیر کا ہاتھ تھما ہوا تھا جو بہت دھیرے سے پھسل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیم بھائی، میری یشوا، آپ کے حوالے، اس کو ہمیشہ خیال۔ اس کی بات مکمل نہ ہوئی کہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ آصف نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوٹتا دیکھا۔ وہ پہاڑ کی بیک سائڈ کی کھائی تھی جس کی بہت زیادہ اونچائی تھی۔ سمیر بھاگتے ہوئے آتی یشوا کو سانس تھما گیا۔ وہ کچھ دم ابھی دور ہی تھے کہ ہاتھ چھوٹا اور سمیر نیچے کی طرف گرتا۔ یشوا کو دیکھتا زخمی سا مسکرایا۔ سمیر، وہ چیخی تھی۔ اور پارٹ 2 میں آپ کو باقی کی سٹوری ملے گی۔ یہ پارٹ کیسا لگا؟ تھوڑا سا سسپینس نیکسٹ پارٹ میں بھی کلیئر ہو جائے گا۔ کیا لگتا ہے کیا ہوگا جو بات اس نہج تک پہنچ گئی؟ کیا سمیر بچ جائے گا یا نہیں؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔